اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الخمر والمیسر شراب اور جوے کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کل آپ ان سے کہہ دیجئے فیہما کہ ان دونوں میں اسمن گناہ ہے کبیرن بڑا یعنی ان دونوں میں بڑا گناہ ہے ومنافع اور منافع بھی ہے للناس لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی ہے واسمہما اکبر لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے من نفعہما ان کے نفع سے۔ دیکھیں جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ بلکہ اللہ سے دعا کی انہوں نے کہ اللہ اس کا ہمیں واضح بیان فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ نازل فرمائی تھی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر کہ وہ آپ سے شراب اور جوے کی بابت پوچھتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے کوئی زیادہ صاف احکام واضح فرما دے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورۃ نساء کی نازل فرمائی کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے اس وقت بھی پھر اللہ سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس سے بھی زیادہ واضح احکام فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں پھر اس کو مکمل طور پر جو شراب ہے اس کو حرام قرار دے دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ مائدہ کی آیت کہ جس میں جب یہ حضرت عمر فاروق کو یہ آیت پڑھ کے سنائی گئی اور جب ان کے اس کے آخری آیت کے جو آخری الفاظ تھے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کہ کیا تم ہو رکتے، کیا تم ہو باز آتے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے اور انہوں نے کہا انتہینا انتہینا کہ اے اللہ ہم رک گئے، اے اللہ ہم باز آ گئے۔ تو یہ سورۃ مائدہ میں جو تھا وہ اس کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ انشاءاللہ جب ہم سورۃ مائدہ پڑھیں گے تو اس کے اندر وہ سارا واقعہ بھی پڑھیں گے کہ کس وجہ سے سورۃ مائدہ کے اندر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو شراب حرام ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ شراب کو بنانے والا، اٹھانے والا اور شراب کا حساب کتاب لکھنے والا یعنی جو بھی شراب کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جو بھی یہ معاملہ کرتا ہے یہاں تک کہ لکھت پڑھت بھی کرتا ہے تو وہ سب حرام ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو لوگ دنیا میں شراب سے بچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کو جو شراب سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اپنی بنائی ہوئی شراب جو ہے وہ انسانوں کو پلائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ کیسی شراب ہوگی، کیونکہ دیکھیں نا قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے باغات آپ کے لیے تیار کر رکھے ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کون سی نہریں؟ اس میں سفید دودھ کی نہر، شراب کی نہر، ٹھنڈے پانی کی نہر اور شہد کی نہر۔ تو دیکھیں اس میں ایک شراب کی نہر، وہ ایسی شراب ہوگی کہ جس کے پینے کی وجہ سے نہ تو انسان کا سر درد ہوگا، نہ اس کے حواس جو ہیں وہ جاتے رہیں گے اور نہ اس کی عقل یعنی خراب ہوگی۔ تو وہ ایسی شراب ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ تیار کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں اس شراب سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی وہ شراب جو ہے وہ پلائیں گے۔ تو دیکھیں پھر آگے جو ہے شراب، دیکھیں شراب کیا ہے کہ شراب جو ہے وہ مال کو برباد کرنے والی چیز ہے اور عقل کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے نا، وقتی طور پر بدن میں چستی تو آ جاتی ہے اور جنسی طاقت جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ حرام ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، خمر وہ ہر چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈانپ دے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، تو انہوں نے اپنے زمانہ جاہلیت کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ شراب پی کر ہم بادشاہ اور دلیر بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ شراب کے بارے میں جیسے بیان کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح جوے بازی میں ممکن ہے کہ تمہاری جیت ہو جائے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کا نقصان زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شراب جو ہے عقل کو مار دیتی ہے، ہوش و حواس انسان کے بیکار ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو ہے کہ انسان کا دین برباد کر دیتی ہے۔
تو دیکھیں جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون کہ ہم کیا خرچ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قُلِ الْعَفْوَ ان سے فرما دیں کہ جو آپ کے پاس زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے لکم الآیاتی تمہارے لیے آیات کو لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ میں نے پڑھی کہ وہ سوال پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کیا خرچ کریں. دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمارے غلام بھی ہیں ہمارے بال بچے بھی ہیں اور ہم مالدار بھی ہیں تو ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. تو یہ آیت جو تھی یہ نازل ہوئی کہ جو آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اسی طرح ایک مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے کام میں لاؤ. پھر اس نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اور بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی پر خرچ کر. پھر اس نے فرمایا ایک اور ہے. آپ نے فرمایا اپنے بچوں پر خرچ کر. اس نے کہا ایک اور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس کو خود پر بھی خرچ کر. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس سے شروع کر. یعنی ٹھیک ہے کہ جیسے اپنی جان کا بھی حق ہوتا ہے. اچھے کپڑے پہننا, اچھا کھانا, اچھا پینا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتے ہیں تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندہ جو ہے اس نعمت کا اظہار کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس سے شروع کر, پھر اپنے بال بچوں پر, پھر اپنے رشتہ داروں پر اور پھر حاجت مندوں پر خرچ کر. تو دیکھیں یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ حکم جو نازل ہوا یہ زکوٰۃ کے حکم نازل ہونے سے یہ منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے. جب اللہ نے زکوٰۃ اب فرض کر دی اور زکوٰۃ فرض ہے, جس کے پاس مال ہے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر دیا تو صدقات نافلہ, ٹھیک ہے, اللہ کی راہ میں جتنا مرضی نفلی صدقات کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو باقی رکھتے ہیں. وہی آپ کے لیے آخرت میں بھی کام آئے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا کرو, اپنے نفس سے شروع کرو, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو, پھر اپنے رشتہ داروں پر اور حاجت مندوں پر. ٹھیک ہے. سب سے افضل خیرات وہ ہے کہ انسان اپنے خرچ کے مطابق